ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں صبح ہدایت، اور صبح ہدایت میں آج ہمارا ٹاپک چل رہا ہے تربیت اولاد کے اوپر. تو آپ بھی کال کر سکتے ہیں اس وقت اور اپنے تجربے ہم سے بیان کر سکتے ہیں، شاید آپ کا کوئی تجربہ کسی کے کام آ جائے. تو یہاں پہ دیکھیے قرآن کس انداز میں نصیحت فرما رہا ہے بچوں کے لیے. حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ اے بیٹا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اچھا، باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بیٹے یا بیٹی کو نصیحت ضرور کرے. اچھی باتوں کی جب نصیحت کرے تو اچھی بری باتوں کے فائدے اور نقصان بھی کرے. صرف اس طرح سے کہہ دینا یہ نہیں ہے کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، اس طرح سے نہیں. اگر غلط بات ہے تو اس کے نقصانات بیان کیے جائیں، اور صحیح بات ہے تو اس کے جو ہے فائدے بھی بیان کیے جائے. جب حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو شرک نہ کرنے کا کہہ رہے ہیں تو اب اس کا نقصان بھی بتا رہے ہیں، اس کی دلیل بھی پیش کر رہے ہیں کہ شرک کیوں نہ کرو. بتا رہے ہیں کہ بے شک شرک کرنا اپنی روح پر سب سے بڑا ظلم ہے. صرف ظلم ہی نہیں بلکہ ظلم عظیم ہے. صرف نقصان ہی نہیں بلکہ نقصان عظیم ہے. دنیا کا صرف نقصان نہیں بلکہ آخرت کا بھی نقصان ہے. آخرت کا نقصان ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان ہے. یہ اس طرح سے حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. تو اس سے ہمیں بھی نصیحت کتنی اچھی حاصل ہو رہی ہے کہ جب بھی ہم اپنے بچوں کو کوئی اچھی بری بات بتائیں تو صرف یہ کہہ کے نہ ٹال دیں کہ یہ اچھی بات ہے اور یہ بری بات ہے، بلکہ اس کے فائدے اور نقصان بھی بتائے جائیں. ایک کال ہے. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام، میں انیس صدر بات کر رہا ہوں نیو یارک سے. خوش آمدید کہتے ہیں بھائی آپ کو. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت ہی خوبصورت کل کی طرح آج کا بھی پروگرام آپ نے بہت خوبصورت رکھا ہوا ہے، اور موضوع یقیناً بہت عمدہ ہے، اور اس پہ جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے. شکریہ. میرے دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں تفصیل سے بات کر سکوں. ہو سکتا ہے اور بھی کالر انتظار کر رہے ہوں گے. میں صرف دو باتیں صرف شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ میں نے خود کتابوں میں ہی پڑھا ہے اور بہت سے دانشوروں سے میں نے یہ بات سنی ہے بو علی سینا کے بارے میں. بو علی سینا کی تربیت کس طرح ان کی والدہ نے کی، اور کتنے عظیم، یعنی آج دنیا ان کو مانتی ہے کیمسٹری میں. یقیناً آپ جانتے ہوں گے کتنی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں جو کہ عام دنیا میں پڑھائی بھی جاتی ہیں، یونیورسٹی میں کالج میں پڑھائی جاتی ہیں. ان کی جب وہ بہت چھوٹے تھے، ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو میں شیئر کرنا چاہوں گا. بہت چھوٹے سے تھے تو ان کی والدہ ایک بہت ہی قیمتی انگوٹھی پہنا کرتی تھی، اور وہ ان کی گود میں لے کے جا رہی تھی، اور اچانک ان کو خیال آیا کہ مجھے شاید آٹا گوندنا ہے یا کوئی ایسا کام کرنا ہے. تو انہیں انگوٹھی اٹھائی اور نکالی اپنے ہاتھ سے اور ایک جگہ پہ رکھ دی اور بول گئی. کافی یعنی بہت گود میں تھے اس وقت، اتنے چھوٹے تھے کہ ان کو بولنا نہیں آتا تھا، لیکن وہ دیکھ رہے تھے والدہ کیا کر رہی ہیں. اس کے بعد یہ ہوا کہ کافی عرصے کے بعد ان کی کوئی دوست آتی ہیں ان کی والدہ کی، اور وہ کہتی ہیں کہ آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی، وہ کہاں ہے آج کل نظر نہیں آتی. کہنے بہت عرصے سے وہ غائب ہے، اور کافی میں نے ڈھونڈا لیکن وہ مجھے مل نہیں پائی. تو انہوں نے کہا اچھا، تو پھر آپ نے کیا کیا؟ کہنے بہت ڈھونڈا لیکن سمجھ میں نہیں آیا. تو کافی دنوں کے بعد یعنی جب شعور آیا بو علیہ سینا کو اور وہ کچھ بولنے کے قابل ہوئے، تو اب جب اپنی والدہ کی گود میں تھے انہوں نے کہا مادر گرامی، آپ نے کچھ عرصے پہلے جب میں بول نہیں سکتا تھا تو آپ نے انگوٹھی یہاں پہ رکھی تھی اور اب بھی وہیں پہ موجود ہے. تو یقین کیجیے یہ والدین کی جو تربیت تھی وہ کہاں سے کہاں پہنچی، ان کی یادداشت. اب ایک اور واقعہ ہے جو بہت مختصر میں کرنا چاہوں گا. محمد حسین طباطبائی، جس نے 2.5 سال میں قرآن شریف شروع کیا، بلکہ کچھ کتابوں میں ہے قرآن شریف ختم بھی کر لیا تھا انہوں نے، اور اس کے بعد 5 سال میں ان کو قرآن کے موضوع کے اوپر یعنی قرآن سے ہی بات کرتے تھے، اور ان کو ڈائریکٹر کی
डॉक्टर की डिग्री दी गई। देखिए कितनी अजीम माएँ होती हैं जो कि जिसने तरबियत देती हैं। उनकी जब वालदा के बारे में पूछा गया तो पता ये चला कि वो हमेशा बावजू रहती हैं और तिलावत से कुरान पाक करती रहती हैं। उन्होंने वो भी हाफिज कुरान हैं, उनके वालिद भी हाफिज कुरान थे। अब ये दुनिया में अभी की मिसालें हैं, ये बहुत दूर की नहीं है। बिल्कुल। तो हम लोगों को भी चाहिए कि हम अपनी औलादों को वो तरबियत दें जितना कि आइम्मा ने दी है। और जो हमारे सामने तो ये अभी मिसालें मौजूद हैं, उन्हीं को लेके यकीनन मैंने हजरत अली इस्लाम को नहीं देखा, मैंने शहजादे कौनैन के बारे में सिर्फ बातें सुनी हैं, बाकी हमने किसी को नहीं देखा है। लेकिन अब जो मौजूदा हालात में हम उनको देख रहे हैं, जैसे मोहम्मद हुसैन तबतबाई हैं या इब्न अली सीना हैं या मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब हैं, और मुख्तलिफ अब जो आप तारीख पढ़ें, जब हम उनकी वालदाओं की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि कितनी अजीम खातून थी जिन्होंने इतने उम्दा लोग पैदा किए, इतने उम्दा सबूत पैदा किए, इतनी उम्दा औलादें पैदा की जो आज हमारे लिए मुशर्रा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका वक्त ज़ाया किया मैंने। नहीं, बहुत शुक्रिया। इल्म हासिल हुआ आपकी बातों से, बहुत मुफीद बातें आपने हमें बताई और नाजरीन भी यकीनन से फ़ायदा उठा रहे होंगे। जी बिल्कुल जी, टॉपिक चल रहा है नाजरीन हमारा तरबियत औलाद के हवाले से। आप भी फ़ोन कॉल करके जो है आप कुछ अच्छी बातें हमें बता सकते हैं। तो अच्छा, मैं यही बात कर रही थी, एक सॉरी कॉल है जी, सिस्टर कॉल लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ अपने टीवी का वॉल्यूम आप बंद कर दीजिए, फिर बात कीजिए। जी वालेकुम अस्सलाम। अगर बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी खुश आमदेद कहते हैं भाई आपको। जी शुक्रिया जी, अल्लाह पसंद। अभी आप तरबियत औलाद पे बात कर रही हैं, और अभी पिछली गुफ्तगू में मौलाना मोहम्मद अली जौहर का जिक्र आया था। उनकी वालिदा ने तो उनसे कहा था कि बोली अम्मा मोहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत पे दे दो। ये वो माएँ थी कि जिनकी तरबियतों ने इतने अजीम इंसान पैदा किए और जो सही मानों में हमारी इस्लामी तालीमात को समझती थी और अपनी औलाद की तरबियत में डे वन से उस चीज़ को जो है इम्प्लीमेंट करती थी। इस वक्त सबसे बड़ी जो मुश्किल पैदा हुई है औलाद की तरबियत में, वो ये है कि जो औलाद की तरबियत करने वाले हैं उनमें दीन की कमी और अमल नज़र आता है, और मुआशरे की जो बहुत सारी खराबियां हैं जो आमतौर से मगरबी तहजीब से मुसलमानों के अंदर पैदा होती चली गई हैं, उसको उन्होंने अपने ऊपर एक हावी कर लिया है, यूँ समझिए। और हर बात में तसन्नो, मुनाफिकत, ये चीज़ें पैदा कर दी हैं अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। नतीजा उसका ये है कि जब आप अपनी औलाद की तरबियत करती हैं तो उनको एक क्लियर पिक्चर बहैसियत एक मुसलमान के आप देना चाहती हैं। पूरी तारीख में इस किस्म के वाक़यात बहुत हैं। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा ने क्या कहा था, उनसे यही तो कहा था कि तुम झूठ नहीं बोलना। सिर्फ उनकी एक सच्चाई की वजह से कितने लोग मुसलमान हो गए, तो वाक़या आप सबको मालूम है। तो कहने का मकसद ये कि ये वो चीज़ें हैं और ये वो मिसालें हैं कि जिनकी अहमियत से आप कभी हट नहीं सकती, और उनको अपनी ज़िंदगी में लाजिम मलजूम करना ये हमारा फ़र्ज़ है, ख़ासतौर से वालिदैन का फ़र्ज़ है। अब औलाद की तरबियत आप किस तरह से करती हैं, मैं आपको ऐसी एक मामूली सी एक मिसाल दे दूँ। इससे कबल आप गुफ्तगू कर रही थी मसाला जात पर कि साहब आप मुख्तलिफ मसाले मिलाती हैं ना, तो उससे जैसे जायका आपका पैदा होता है तो खाने वाला भी खुश होता है। ये वो टैलेंट है और ये वो स्टाइल है कि जिसको आपको आज अडॉप्ट करना है, क्योंकि इस माशरे में जहाँ आप रहते हैं ना, वहाँ मुख्तलिफ किस्म के इश्यूज डेवलप हो रहे हैं। अब किस तरह से आप अपनी औलाद को एक अच्छी हिदायत देती हैं, वैसे ही जैसे एक अच्छा लुकमा है कि वो किस तरह से उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, किस तरह से उसको समझता है और किस तरह से उसको हजम करता है, यानी कबूल करता है। तो ये अब आपकी जो खुसूसियत है, आपका टैलेंट है, वो है। अब वो ये है कि बहुत से लोग जो इनसे लामाला कमज़ोर हैं, तालीम याफ्ता नहीं है, कुछ नहीं है, वो हिदायत की तरफ देखते हैं। और ये हिदायत असल में प्रैक्टिकल हिदायत है। ये हम खालिस आपकी नमाज और रोज़ा की हिदायत वाली बात नहीं हो रही है, ये वो हो रही है कि जो हमें इस्लामी तालीमात और अस्वाए हुस्ना और तमाम अहले बैत
کی جو تعلیمات ہیں ان کو ہم کو کس طرح پریکٹیکل طور پہ امپلیمنٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ ساری زندگی اور یہ جتنے تمام حقائق و تاریخیں ہم سنتے ہیں، اگر ہم اس کو صرف ایک کتابی حیثیت سے سن لیں یا سمجھیں یا اس کے بارے میں بیان کر دیں تو صحیح معنی میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. ہمیں صحیح معنی میں فائدہ تو جب ہی ہوگا جب ہم اس کو اپنی عملی زندگی میں لے کر آئیں اور اس کو سمجھائیں، اس کی اچھائی اور برائی کو اپنی اولاد کے اندر پیدا کریں. تب آپ دیکھیے گا کہ یہاں پہ جیسے ہم ویسٹرن لائف میں رہتے ہیں، یہاں پہ ایک بڑا چیلنج ہے ہماری اولادوں کے لیے کہ ان کو اپنی روایات پر مذہبی چیزوں کو برقرار رکھنا، سمجھانا، کیونکہ ہم نے ایک طرح سے زندگی اس طرح سے پیدا کر لی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو ایسی زندگی اپنی اولاد کو نہ دیں، کیونکہ آپ کے بعد آپ تو یہاں سے رخصت ہو جائیں گے، لیکن اگر آپ کی اولاد اس ملک میں رہی اور اس کی آئندہ نسلوں میں وہ چیزیں نہ پیدا ہو سکیں تو ہم سب تو اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں نا. جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہم دیکھیں گے، اس سے ہدایت حاصل کریں گے، اور یہ بچے معصوم بچے جو یہاں پیدا ہو رہے ہیں یہ آپ کے محتاج ہیں، آپ اللہ کے محتاج ہیں. تو اللہ کی ہدایت کو آپ کو ان کو ٹرانسفر کرنا ہے. اگر آپ نے نہیں ٹرانسفر کیا اور صحیح معنوں میں اچھے اور برے کی تمیز نہیں سکھائی تو علم کون ہوگا؟ قوم کی مائیں سوچیں ذرا. شکریہ. خدا بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہترین باتیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت ہی بہترین ہمارے سارے کالرز ماشاءاللہ بہت اچھی اچھی ہمیں باتیں کرتے جا رہے ہیں، اور اللہ ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. الہی آمین. تو بات ہو رہی تھی کہ نصیحت اس طرح کی جائے بچوں کو کہ صرف یہ نہیں کہہ دیا جائے کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، اس کی دلیلیں دی جائے. اب جیسے ہم اپنے بچوں کو نماز کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا نماز پڑھو، صرف یہی نہیں کہتے رہنا ہے کہ نماز پڑھو. نماز پڑھنے کے فائدے بتائے جائیں، یہ بتایا جائے کہ نماز کس معراج پر لے جاتی ہے. اگر شرک خدا نہ خواستہ کے بارے میں اگر ہم بتا رہے ہیں کہ شرک اگر انسان کرے تو وہ جہنم کی طرف لے جاتی ہے، نماز اونچے معراج پر لے جاتی ہے. اور اگر واقعی خدا نہ خواستہ کوئی جہنمی بن رہا ہے، بچوں کو بتایا جائے تو جہنم کس طرح کی جگہ ہے. تو جب بھی اپنے بچوں کو کسی چیز کے بارے میں بھی بتائیں تو لیکن دلیلوں کے ساتھ، اپنے بچوں کو ساری دلیلوں کے ساتھ ساری باتیں بتائی جائیں. ایک کال ہے، سسٹر کال لیجئے. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ جی میں سنا بول رہی ہوں لوٹن سے. جی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. جی کہیے. جی سوری میں نا تھوڑا سا مجھے تھوڑا سا لگا میں پروگرام میں آ گئی ہوں. جی آپ آ گئی ہیں. جی بات کیجیے آپ. جی سسٹر آپ کی ٹاپک بہت اچھا ہے. سب سے پہلے السلام علیکم. میں تھوڑا کنفیوز ہو گئی. میں نے اس پہ نا تربیت اولاد پہ بہت زیادہ عالمانہ گفتگو تو ظاہر ہے نہیں کر سکوں گی. ایک نارمل جو ہم ماحول میں رہتے ہیں اور نارمل جو ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑا سا ایڈ کروں کہ اس بات کو کہ جب ہم دین تو آپ کے ساتھ ہے، دنیا آپ کے ساتھ ہے، لیکن سم ٹائمس ہم اپنے جھگڑے جن سے ہوتے ہیں، پیرنٹس کے جو جھگڑے ہوتے ہیں یا جن سے ہوتے ہیں بچوں کو اگر آپ کسی بات پہ ٹوک رہے ہوتے ہیں تو پیرنٹس جن سے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ آپ یہ کہہ دیں کہ کوآرڈینیٹ نہیں کر رہے ہوتے، ایک پیج پہ نہیں ہوتے. جو سب سے زیادہ پرابلم اس کنٹری میں یا اس معاشرے میں ہم جب یہاں پہ رہ رہے ہیں، اگر ماں باپ ایک پیج پہ رہ کے بچوں کو ایک جیسی ایڈوائس نہیں کریں گے، ماں کی ایڈوائس ڈفرینٹ ہوگی، باپ کی ایڈوائس ڈفرینٹ ہوگی، تو بچہ جن سا ہوگا وہ کنفیوز ہو جائے گا اور وہ کبھی بھی جن سا ہے کانفیڈنٹلی اس چیز کو جن سا ہے وہ اس چیز کو نہیں کر سکے گا. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ماں اگر کچھ بچے کو ڈانٹ چاہیے ہوتی ہے تو باپ جن سا ہے وہ آگے سے ماں کو ڈانٹ دیتا ہے کہ بچوں کے سامنے ڈانٹ دیتا ہے. سائیکولوجیکلی بھی جن سا ہے وہ ماں کی عزت کو ظاہر تو وہ نہیں اس کو لگ رہا ہوتا، لیکن وہ ماں کی عزت کو بچے کے سامنے جن سا ہے اس کو کم کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر باپ بچے کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے تو ماں جن سی ہے وہ بچے کو ایک دم جن سا ہے وہ باپ کو ٹوک دے گی کہ آپ ایسے نہیں کریں، ایسے نہیں کریں. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو نفسیاتی طور پہ بچے کو جن سا ہے وہ اس کو ڈیمیج کر رہی ہوتی ہیں اور ماں باپ کی رسپیکٹ کو جن سا ہے وہ کم کر رہی ہوتی ہے. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر
اگر ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے تو ہم نے اکٹھے تربیت کرنی ہے. اس کے بارے میں لاہے عمل, جیسے ہم بجٹ بناتے ہیں گھر کا تو اکٹھے بیٹھ کے بناتے ہیں, یا میاں بیوی اکٹھے ہوتے ہیں اور اس کو سارٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ چیزوں کو کیسے کرنا ہے. اسی طرح سے اگر ہم نے بچوں کی تربیت کرنی ہے تو ہم نے اکٹھے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کس بات پہ بچے کو روکنا ہے اور کس بات پہ ہم نے بچے کو جو ہے وہ ساتھ لے کے چلنا ہے. بہت زیادہ روک ٹوک جو سی ہوگی ڈفرنٹ, ایک ہی جگہ ایک ہی بات پہ ڈفرنٹ طریقے سے ہو رہی ہوگی تو وہ بچے کو بہت زیادہ جو ہے وہ کنفیوز کرے گی. اور اگر بچہ یہ دیکھ رہا ہوگا کہ ماں کی جو بات ہے وہ باپ جو ہے اس کو اہمیت نہیں دے رہا ہوگا تو بچہ اس چیز کا بھی بہت جو ہے ایڈوانٹیج رہے گا. تو میری ایک بات یہی ہے سننے والوں کو بھی کہ کوشش کریں کہ تربیت کرتے وقت جو ہے وہ ایک دوسرے کو آن دا اسپاٹ جو ہے نا بچوں کو نہیں ٹوکیں, سوری پیرنٹس کو ایک دوسرے کو آپس میں نہیں ٹوکیں, لیکن جب بعد میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں تو ایک دوسرے کو سمجھائیں پیار کے ساتھ. پہلے ماں باپ خود سمجھیں گے تو پھر جب وہ بچوں کو سمجھائیں گے وہ چیزیں تو بچے جو سے وہ زیادہ اچھے طریقے سے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا, بہت ہی آپ نے بہترین باتیں کی ہیں. اور سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں واقعی کوئی عالم نہیں ہے, ہم بھی نہیں ہیں, آپ بھی نہیں ہیں, ہم عام لوگوں کی بات کر رہے ہیں اور عام لوگوں کے تجربے سے جو ہم سیکھتے ہیں وہ شاید ہم کتابوں میں, اور مجھے لگتا ہے عام لوگوں کا زیادہ تجربہ ہوتا ہے اور وہ عام لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں بھی آ جاتا ہے نا. دیکھیں اگر میں آپ کو بتا رہی ہوں اپنا کوئی تجربہ تو آپ کو وہ جلدی سمجھ میں آ جائے گا. اگر یہ جو ہماری کالر بتا کر گئی ہیں, جیسے انہوں نے بتایا, تو میرا خیال ہے کہ جتنی بھی مائیں سن رہی تھیں, باپ سن رہے تھے, ان کو اس کی بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس کے لیے ان کو زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں پڑی. تو بہت ہی آپ نے ہماری ہیلپ کی ہے, ہمارے ناظرین کی ہیلپ کی ہے اتنی اچھی باتیں بتا کر. اور آپ اپنی فون کالز کرتے رہیں, ہم نے اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں, ہم منتظر ہیں آپ کی فون کالز کے, اور ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہیں, ہمارے ناظرین بہت کچھ سیکھ رہے ہیں آپ کی باتوں سے, آپ کے تجربات سے. جی بالکل وہی والی بات کہ میاں بیوی میں اتنا مضبوط رشتہ ہونا چاہیے, اتنی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ اگر بچوں کو وہ ڈانٹ بھی رہے ہیں تو اگر کوئی ایک ڈانٹ رہا ہے تو دوسرا بچے کی فیور نہ کرے, بلکہ ہاں ماں کے ساتھ اگر وہ ہو رہا ہے تو کہے کہ ہاں میں ماں کے ساتھ ہوں تمہارے, تم نے غلط بات کی ہے تو غلط بات ہے, کسی کی فیور نہ کیجیے. اور بچوں میں سب میں جو ہے مساوی سلوک کرنا چاہیے. ہوتا ہے بچوں میں سم ٹائم ہو جاتا ہے کہ نہیں آپ ان کو زیادہ پیار کرتے ہیں, ہمیں کم کرتے ہیں, لیکن ماں باپ بالکل بھی نہیں کرتے ہیں اس طرح. لیکن یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی کوئی اچھی بات دوسرے بچے سے بہتر لگ جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ وہ تو ایک پازیٹیو کمپٹیشن پیدا کرتی ہے کہ اگر آپ پیار تو ماں باپ سبھی بچوں سے ایک جیسا کرتے ہوں گے, لیکن اگر یہ احساس پیدا ہو جائے تو اس کو کس طرح نمٹنا چاہیے, آپ یہ بتائیے. کہ یہ احساس پیدا ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ اس کو یقین دلایا جائے بچے کو کہ ہمارے لیے نہیں, کسی بھی ماں باپ کے لیے آنا چاہ رہی تھی کہ بچے جو ہیں وہ برابر ہیں. اگر کچھ فرق ہے تو وہ آپ کی اپنی جو آپ کی عادات ہیں, یہ جو آپ بات سنتے ہو, آپ ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہو, اچھی کام کرتے ہو, اس کا کوئی فرق ہو سکتا ہے. دلیل دیں. سب سے تمہارے بھائی نے یہ اچھا کام کیا, تم کرو گے تو ہم تمہیں بھی اتنا ہی اپریشیٹ کریں گے جتنا تمہارے بھائی کو کیا گیا ہے. تو مین چیز ہے دلیل. ناظرین جو چیز بھی آپ نصیحت کریں, اچھی بری بات جو بھی بتائیں تو اس کی دلیل دیں. اگر آپ نماز کے لیے بچوں کو حکم دے رہے ہیں تو ان کو ڈانٹنے پھٹکارنے سے بہتر ہے کہ نماز کے فائدے بتائیں کہ تم نماز پڑھو گے تو 5 وقت نماز پڑھو گے, فجر کے ٹائم اٹھو گے تو اس کے کتنے فائدے ہیں. ایک تو تمہاری جسمانی صحت بھی صحیح رہے گی اور تم صاف ستھرے بھی رہو گے. ظاہر ہے اللہ کے حضور پاک و صاف ہو کر ہی حاضر ہوتے ہیں. اچھا, قرآن یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے کہ وہی ایمان والے کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خدا سے ڈرتے ہیں. ہم یہ بہت بڑی نصیحت بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ خدا سے ڈرنا ہے, اور وہی لوگ ڈرتے ہیں اپنی نمازوں میں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اور نماز نہ پڑھنے کے آپ جو ہے مطلب دلیلیں دے سکتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے کا کیا خوفناک نتیجہ ہو سکتا ہے. اللہ جو ہے گناہوں سے نجات کبھی نہیں دے سکتا. واجبات کے بچوں کو دلیلیں دیں کہ ہر چیز معاف ہو جائے گی, لیکن اللہ کے حضور واجبات جو ہے معاف نہیں ہوں گے. بچوں کو یہ بتائیں کہ بے شک نماز جو ہے بے حیائی سے لوگوں کو بچاتی ہے, جیسے یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی کے کاموں اور بری باتوں سے روکتی ہے. قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی دلیلیں ہیں
جو ہم اپنے بچوں کو یہ سب بتا کے جو ہے ان کی تربیت میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. جی سسٹر, آپ کوئی معصوم کا کوئی قول شیئر کرنا چاہیں؟ بالکل, ایک واقعہ ہے صدف, اگر آپ نوٹ کریں کہ ہم سوچتے ہیں کہ اولاد کو شاید نصیحت کر دیں گے اور بتا دیں گے کہ کیا غلط اور کیا صحیح ہے, اور آپ پریکٹیکلی خود اس پہ عمل نہیں کر رہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ ایک کچھ ایسے بھی باتیں ہیں جن کو آپ شاید اہمیت نہیں دے رہے, جیسے آپ ان کو حلال کی روزی نہیں کھلا رہے, بے شک, اگر آپ ان کو رزق حلال نہیں کھلا رہے اور آپ کہیں کہ تم حلال کی کمائی تم حلال کی کماؤ, اور یا یہ ایکسپیکٹ کریں کہ یہ بچہ جو ہے یہ بڑے ہو کے سیدھے راستے پہ چلے گا, تو وہ جو اس کے اندر خون میں سرایت کر گئی ہے جو کمائی جو کھانا, بالکل وہ اس کو سیدھے راستے پر چلنے ہی نہیں دے گا. اور اس طرح ماں باپ یہ کہیں کہ ہماری اولاد بد نصیب کیسے ہو گئی, تو بد نصیب وہ ہو گئی جب آپ نے اس کو پہلا لقمہ ہی جو ہے وہ حرام کا کھلایا اور رزق حلال نہیں کھلایا. ایک دفعہ مولا علی جنگ جمل میں فتح یاب ہو چکے تو دشمنوں کے لاشوں کے درمیان آئے اور انہیں دیکھ کر زار و قطار رونے لگے. تاریخ بشریت میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی فاتح کو مفتو کے لیے ایسے روتے نہیں دیکھا گیا. آپ سے جب رونے کی وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا, ان لوگوں نے اسلام قبول کیا, نمازیں پڑھتے تھے, روزہ رکھتے تھے اور عبادت کرتے تھے, انہیں تو جنت میں جانا چاہیے تھا. مجھے اس بات پر دکھ ہو رہا ہے کہ یہ امام حق کے خلاف جنگ کے لیے اٹھے اور خواہشات نفس کی پیروی کی اور خود کو دائمی عذاب میں مبتلا کر دیا. تو اگر ان کو رزق حلال مائیں نہیں کھلاتی, ان کی ماں کی دودھ کی تاثیر جو ہے جس میں رسول اور اس کے اہل بیت کی محبت, اللہ کی محبت جو ہے وہ سرایت کر جائے گی, اس میں منتقل کر جائے گی, تو کسی بھی اولاد کا انجام جو ہے وہ برا نہیں ہوگا. بالکل, بہت اچھی بات. ویسے بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اولاد ایک آزمائش ہے. قرآن میں بتا دیا گیا ہے کہ جان لو کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد جو ہیں وہ آزمائشیں ہیں تمہارے لیے, اور پھر آپ وارن کیا گیا ہے انسان کو کہ بے شک تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں, تم ان سے ہوشیار رہو. بالکل, بہت اچھی بات. کال ہم لیتے ہیں آپ کی. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام میری بہن, اور میری دوسری بہن کو بھی السلام علیکم. جی بھائی, کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ کا؟ میں علی جان شاہ بات کر رہا ہوں روٹن سے. جی جی. یہ آپ کا جو کل سے ٹاپک چل رہا ہے بہت ہی پیارا ہے اور اس پہ بہت سی بات ہو سکتی ہے, لیکن میں صرف ایک فکرہ کہوں گا کہ جو لوگ ماں باپ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو ہم سے ڈرنا چاہیے, وہ اس پہ غلط فہمی کا شکار ہے. بہت اچھی بات. کیونکہ درخت کبھی بھی نہیں اگ سکتا جب تک جڑ نہ ہو, اور ہر اچھی خصلت کی جڑ ادب ہے. اگر بچوں میں ماں باپ کا ادب ہوگا تو وہ ادب کے ساتھ ہر کسی کے ساتھ کریں گے, اور جب ماں باپ نہیں بھی دیکھتے ہوں گے تو اس ادب کی وجہ سے کوئی غلط کام نہیں کریں گے. شکریہ. بالکل صحیح فرمایا آپ نے, بہت بہترین بات کی آپ نے. اور واقعی ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو ڈرنا چاہیے ہمیں, لیکن ڈرنے سے آپ نہیں سامنے ہوں گے تو وہ ڈر ختم ہو جائے گا, اور ایک دن آپ نہیں سامنے ہوں گے, ظاہر ایک وقت ایسا آئے گا جب بچے جو ہے وہ خود کفیل ہو چکے ہوتے ہیں اور بچے خود اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, تو اس وقت آپ کا ڈر نہیں ہوتا. پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کریں گے کہ جو بچے ہیں وہ صحیح کام کریں؟ اگر ان کو آپ تربیت ایسی کر رہے ہیں, ان کے اندر دل کے اندر خدا کا خوف ڈال رہے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. پھر وہ تنہائی میں بھی آپ کی تربیت کا ثبوت دیں گے اور مجمع میں بھی آپ کی تربیت کا ثبوت دیں گے. جی بالکل, بہت بہترین. بس آخری لمحات رہ گئے ہیں ناظرین, یہی کہوں گی کہ اپنے بچوں کو اپنا دوست بنائیے اور ان کو جھوٹ سے سب سے پہلے بچائیے. اپنے بچوں کو جھوٹ کے نقصانات کے بارے میں بھی بتائیے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں, بچے اسی چیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. سب سے بڑا جھوٹ کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اور بچے نے کہیں گھومنے پھرنے کے لیے کہا تو ہم نے کہہ دیا اچھا ٹھیک ہے ہم کل جائیں گے, اور ہم یہ کہہ کے فی الحال ہم ٹال دیتے ہیں. اب بچے کا ذہن چھوٹا ہے, اب وہ یہ سوچ کے بیٹھا ہوا ہے کہ اب ہم کل کہیں جائیں گے. ہم نے تو اپنے ٹالنے کے لیے کہہ دیا کہ اب ہم نے کل کہیں جانا ہے, اور ہمیں بعض اوقات یاد بھی نہیں رہتا کہ ہم نے بچے کو یہ بات بھی کہی تھی. تو
یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, آپ ضرور خیال رکھیں. اگر آپ نے بچے کو کہا ہے کہ کل کہیں جانا ہے تو آپ نے اس کو 5 منٹ کے لیے ضرور لے کے جانا ہے. اس طرح بچے کا اعتماد بھی آپ پر بہت بڑھ جائے گا. اچھا, یہاں پہ یورپ میں زیادہ تر دیکھا گیا ہے کہ بچے ذہنی الجھن کا زیادہ جو ہے شکار ہو جاتے ہیں. ایک سروے کے مطابق 1 لاکھ سے زیادہ گولیاں جو یہاں پہ لوگ کھاتے ہیں وہ سکون کی کھاتے ہیں. 1 لاکھ سے, ایک رات کی میں بات کر رہی ہوں, 1 لاکھ تک گولیاں جو ہے ایک رات میں یہاں پہ یورپ میں کھائی جاتی ہیں ذہنی سکون کے لیے. تو بہرحال اب آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو نفسیاتی مریض خدا نخواستہ بنانا چاہ رہے ہیں یا آرام سے زندگی بسر کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ نہ پیسے کی کمی ہے نہ روزی رزق کی کمی ہے, لیکن پھر بھی ان ملکوں میں اسپیشلی امریکہ میں ذہنی سکون بالکل میسر نہیں ہے. ذہنی مریض سب سے زیادہ امریکہ میں موجود ہیں ایک سروے کے مطابق, اور سب سے زیادہ امیر ملک امریکہ ہی ہے. تقریباً آدھی دنیا کی دولت جو ہے وہ امریکہ کے پاس ہے. تو پیسہ سب کچھ یہیں پر ہی رہ جائے گا, سب یہیں پر ہی دنیاوی چیزیں ہیں. سب سے بڑھ کر ہے اپنی اولاد کی آپ تربیت کیجئے, اس کو ایک اچھا انسان, اچھا معاشرے کا ایک شخص بنائیے تاکہ آپ کی بھی آخرت سنور جائے. اگر ہم قبر میں جائیں گے, اگر ہم قبر میں ہیں, اگر ہمارے بچے اچھی حرکات کر رہے ہیں, نیک کام کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا ثواب بھی مل رہا ہے, اور اگر خدا نخواستہ کسی بری عادتوں میں, بری صحبتوں میں پڑ گئے تو اس کا عذاب بھی ہمیں ہی ملے گا. بہت وسیع ٹاپک ہے, 2 دن سے اس پہ بات کر رہے ہیں, اگر اگلے پورے 1 ہفتے تک بھی بات کریں تو اس پر ختم نہیں ہو سکتا. لیکن بس آخر میں دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کی اولاد کو نیک اور صالح پیدا کرے اور معاشرے کا ایسا مثالی فرد بنا کے پیش کرے کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو, اور ہم میں بھی جو کمی بیشیاں ہوں وہ دور ہو جائیں. انشاءاللہ ہم آگے بھی اس پہ پروگرام کرتے رہیں گے. اور ایک شعر نہیں, ایک مولا کا قول مجھے بھی ملا ہے جو بہت ہی میرے دل کو لگا ہے. مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان 3 موقعوں پر بدل جاتا ہے. انسان 3 موقعوں پر بدل جاتا ہے: حاکموں کی نزدیکی پانے پر, حکومت ملنے پر, اور غربت کے بعد امیر ہونے پر. جو کوئی ان تینوں موقع پر نہ بدلے وہ مضبوط عقل والا ہے اور راہ راست پر رہنے والا ہے. پلیز اس قول پر ضرور آپ غور کیجئے گا کہ مولا فرما رہے ہیں 3 حالتوں پہ انسان بدل جاتا ہے: حاکموں کی نزدیکی پانے پر, حکومت ملنے پر, اگر آپ کو کوئی حکومت مل رہی ہے تو اس پہ بھی آپ چینج ہو سکتے ہیں, اور غربت کے بعد امیر ہونے پر. اگر آپ ان تینوں چیزوں کے بعد نہیں بدل رہے ہیں تو آپ پر بہت ہی واہ ہے, آپ بہت ہی عظیم انسان ہیں, بہت ہی مضبوط عقل والے ہیں. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ کل تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.